السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسناؤ، میں ہوں علی سرور۔ آج 12 اکتوبر ہے اور بہت ہی اہم یہ تاریخ ہے۔ 12 اکتوبر ہی تھی 1999 میں جب مارشاء اللہ لگایا گیا۔ اس میں دو چیزیں آج ہم بیان کریں گے 12 اکتوبر کے حوالے سے، کہ مارشاء اللہ لگایا گیا، لگوایا گیا، یا مارشاء اللہ کی راہ کون ہموار کرتا ہے؟ کیا سیاستدانوں کا قصور ہے اس میں، یا پھر کوئی اور عوامل بھی شامل ہوتے ہیں؟ اور کیا سویلین سپرمیسی کی صرف ہم جب بات کرتے ہیں یہ صرف محض ایک خیال ہے، یا اس پر عمل بھی ہو سکے گا؟ اس کی ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ڈالر کی بات کریں گے، جی معاشی حوالے سے اگر ہم بات کریں، روپے کی قدر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ڈالر نیچے آ رہا ہے واپس، آج بھی 278 پہ پہنچ چکا ہے ڈالر۔ اور ہم بات کریں گے اسرائیل فلسطین کی جو جنگ ہے اس میں جو تباہی ہو رہی ہے وہ تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں کہ معیشت پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور کیا پاکستان اس سے متاثر ہوگا، انہی موضوعات کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے آج کے اس پروگرام میں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے دونوں معزز مہمان، نوید زبیر صاحب سینئر تجزیہ کار، دانشور بہت شکریہ سر آپ کا، انیس منصور صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار، بہت شکریہ آپ کا۔ سر 12 اکتوبر کے حوالے سے پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں کہ 12 اکتوبر 1999 کہا جاتا پرویز مشرف صاحب نے ماشاء اللہ لگایا، جبکہ کچھ کا کہنا یہ ہے کہ اس سے بہت پہلے اس کی پلاننگ ہو چکی تھی۔ جبکہ سیاستدانوں کی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں جناب یہ آئین میں گنجائش نہیں ہے، انہوں نے اپنے حلف سے بڑھ کر یہ کام کر دیا ہے، اور جبکہ وہاں بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ ملک اس نہج پر پہنچ چکا تھا جہاں مداخلت ضروری تھی۔ کیا کہیں گے سر سب سے پہلے تو 12 اکتوبر کے حوالے سے جو ماشاء اللہ لگایا پرویز مشرف صاحب نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آئین میں تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں اس کی، اور آرٹیکل 6 بھی لگا مشرف کو پہلی بار، ماشاء اللہ پاکستان میں پہلے کئی دفعہ لگے لیکن آرٹیکل 6 پہلی دفعہ لگا مشرف پہ، اور وہ یہ میسیج تھا ایک طریقے سے کہ آئندہ یہ ٹالریٹ نہیں ہوگا، اور اس کے بعد میرے خیال میں دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں ہوئی ابھی تک۔ تو چلو یہ تو ایک اچھی چیز ہوئی۔ وہ کیوں لگا؟ ہمیشہ کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، تو کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ حالات ادھر لے جاتے ہیں، کچھ سیاستدان بھی ایسے کام کر جاتے ہیں کہ وہ ان کو موقع دے دیتے ہیں۔ مثلا اگر آپ ایک سیٹ بیٹسمین بیٹنگ کر رہا ہو اور آپ اس کو شارٹ پچ اٹھا کے دے دیں تو اس میں باہر ہی پھینکنی ہوتی ہے۔ مشرف صاحب مجھ سے باہر تھے، جب واپس آ رہے تھے طیارے میں، ان کو آنے دیتے، آنے کے بعد اگر ہٹاتے تو شاید یہ نہیں ہوتا، ان کو ہوا میں ہٹا دیا اور پھر بولا کہ کہیں پہ لے جاؤ جہاز، اور ادھر جو ہے ایک ایسے آدمی کو آرمی چیف بنا دیا جو مجھ سے بالکل کیوں میں ہی نہیں تھا، پہلے ساتھ اس میں ہی نہیں تھا، ضیاء بٹ کو، اور وہ بھی شاید راجہ بازار سے منگا کے لگایا گیا۔ تو کچھ انہوں نے بھی کچھ ایسا کیا کہ ان کو موقع دیا اور وہ بھی موقع کی تلاش میں تھے۔ یہ بات درست ہے کہ ہمیشہ سیاستدانوں نے دعوت دی ہے یا موقع فراہم کیا ہے یا صورتحال ایسی کر دی ہے کہ پھر ملک کے وسیع تر مفاد میں اس طرح کے کام ہوتے ہیں؟ نہیں، ہمیشہ نہیں، ہمیشہ نہیں۔ آپ دیکھیں اگر جو 77 میں ضیاء الحق نے لگایا وہ بہت زیادتی کی، وہ امریکہ کے کہنے پہ لگایا، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اور یہ کسی کے کہنے پہ نہیں ہو 99 میں؟ یہ بھی اس کے بھی پیچھے کچھ تو رہی ہوں گی، کیونکہ اس کے کچھ مضرات الگ تھے۔ جس وقت مشرف نے لگایا تھا تو امریکہ ان سے بات نہیں کر رہا تھا کئی عرصے تک، ملاقات بھی نہیں کی، آگے گزر گئے، لیکن 9/11 ہو گیا، 9/11 ہو گیا تو ان کو ضرورت پڑ گئی، تو ان کو آسانی ہو گئی، ان کی بھی لاٹری کھل گئی، لیکن اس وقت کوئی وجوہات نہیں تھی جس وقت ضیاء نے لگایا تھا، بلکہ بھٹو صاحب کے اور اپوزیشن کے مذاکرات تقریباً کمپلیٹ ہو چکے تھے، اناؤنس ہونا باقی تھا۔ اینی وے 12 اکتوبر کے بعد اب آگے چلیں، میرے خیال میں وہ آج نون لیگ نے ہی نہیں منایا، 12 اکتوبر کا دن تھا، ہم نے نہیں دیکھا جس طرح یہ مناتے تھے، احتجاج ہونا چاہیے تھا، آج نہ انہوں نے کوئی احتجاج کیا، نہ انہوں نے لاہور میں بڑی پریس کانفرنس شہباز شریف صاحب کر رہے تھے، نہ اس پہ نہیں۔ آپ نے صرف نون لیگ کا کیوں نام لیا سر؟ جمہوریت پہ شب خون مارا ہے تو تمام سیاسی جماعتوں کو اس پہ احتجاج کرنا چاہیے تھا، سیاہ پٹیاں باندھنی چاہیے تھی۔ بھائی سیاستدانوں کو تو کرنا تو چاہیے تھا، لیکن یہاں تو بٹے ہوئے ہیں نا، ہر آدمی اپنی اپنی دیکھتا ہے، اقتدار کی سیاست ہے، نظریات کی سیاست کا ٹائم نہیں، مفاد کی سیاست ہے۔ اب جب اقتدار کی سیاست ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلے مفاد آتا ہے، تو اپنے مفاد ہیں، اور جن کے ساتھ ہوا جب وہی نہیں منا رہے تو دوسرے کو کیا ضرورت ہے فوج سے پنگا لینے کی؟ جب انہوں نے مصلحت کر لی ہے، کوئی ڈیل کر لی ہے،
ڈیل بڑی سی بات کی آپ نے. تو وہ جو جس طریقے سے وہ آ رہے سر میں ہیں ڈیل پہ آتا ہوں دوبارہ. اس سے پہلے انیس منصوری صاحب سے پوچھوں کہ 12 اکتوبر 99 کس طرح دیکھ رہے ہیں اس مارشاء اللہ کو آپ, اور اس میں قصور کس کا تھا؟ دعوت پھر ایک بار سیاستدانوں نے ہی دی تھی, اور یا جس طرح زبیری صاحب فرما رہے ہیں امریکہ کا ہاتھ ہمیشہ ہوتا ہے پیچھے؟ بہت شکریہ علی آپ کا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر طاقت کے محوروں کا مسئلہ ہے. طاقت کس کے پاس رہنی چاہیے وہ ہمیشہ سے ایک بڑا ایشو رہا ہے پاکستان میں. کیوں ہمیشہ ایشو سے رہا ہے جب آپ کے پاس آئین موجود ہے, اس میں لکھا ہوا ہے طاقت کس کے پاس ہونی چاہیے؟ دیکھیے یہی تو مسئلہ ہے نا. آئین کو تو آج بھی نہیں رکھا جا رہا نا. اب سے 2 سال پہلے بھی کسی کو کہا جاتا تھا کہ سلیکٹڈ ہے, جو 2 سال پہلے آئے تھے ان کو بھی سلیکٹڈ کہا جا رہا تھا, جو آج بیٹھے ہیں ان کو بھی سلیکٹڈ کہا جا رہا ہے. تو آئین تو اگر ہوتا تو ان تینوں کو سلیکٹڈ نہ کہا جاتا. آئین تو ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں عمل درآمد نہیں ہے. دیکھیے میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا, تو جو طاقتور ہے اسی کا قانون اسی کا آئین ہے. تو پاکستان کے اندر کبھی یہ طاقتور حلقے خود آ جاتے ہیں میدان کے اندر کہ ہاں ہم ہیں, ہم ہی چلائیں گے, اور کبھی پس پشت رہ کر اپنے مہروں کو آگے کر دیتے ہیں, اور انہی مہروں کو آگے کہا جاتا ہے کہ یہ سلیکٹڈ ہے, یہ سلیکٹڈ ہے. مہرے کون بنتے ہیں؟ یہی سیاستدان. کون نہیں بنتا؟ کیا عدلیہ تمام پارٹیز میں موجود ہیں ایسے لوگ. کیا عدلیہ مہرہ نہیں بنی؟ کیا عدلیہ نے ان تمام چیزوں کو لیجیٹیمیٹ نہیں کیا نا؟ تو یہ تو ملک کے وسیع تر مفاد میں دونوں طرف سے کہا جاتا ہے, ملک کے وسیع تر مفاد میں ہم نے کیا. دیکھیں یہ ابھی بھی تو ہو رہا ہے نا. اگر نہ ہو رہا ہوتا تو آپ کہتے, کیا آپ کو مجھے نہیں معلوم کہ کون کون سلیکٹڈ آ کر بیٹھا؟ یہ چلیے نا, آپ مشرف کو چھوڑ دیجئے. مشرف کے بعد جو لوگ آئیں, جس طریقے سے آئیں, یا انہوں نے جس طریقے سے اپنی ملازمتیں, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا زبیر صاحب کی, چلیں یہ کم از کم اب یہ تو ہے کہ ماشاء اللہ نہیں لگا. ماشاء اللہ جیسا لگ گیا. وہ انہوں نے کہا تھا نا جب پرویز مشرف آئے نا, تو انہوں نے کہا تھا میں چیف ایگزیکٹو ہوں گا. بولا ماشاء اللہ نہیں ہے, یہ چیف ایگزیکٹو کا عہدہ لیا. آپ کیا کہہ رہے ہیں, راہ ہموار ہمیشہ سیاستدان کرتے ہیں؟ نہیں, اب سیاستدان تو کیوں کہتے ہیں؟ اگر ہر شخص یہ سوچ لے کہ میرے پاس کیا اختیارات ہیں اور میری حد کیا ہے جو آئین میں درج ہے, تو یہ معاملات نہ ہوں. لیکن اگر میں سمجھوں کہ میں ہی ٹھیک کر سکتا ہوں, میں ہی محب وطن ہوں, تو پھر یہ مسائل ہمیشہ رہیں گے. تو پھر امریکہ کا جو نام کیوں آتا ہے جی؟ یار ہمارے ہاں تو کبھی کبھار کتا مر جاتا ہے تو بھی اس کا نام آ جاتا ہے. اگر آپ کا گھر آپ خود محفوظ نہیں کر سکتے, اور دوسرا اگر آپ کے گھر پر حملہ کرے تو بھی قصوروار آپ دوسروں کو ہی نہ ٹھہرائیں. یہ بھی تو سوچیں کہ حملہ آور تو ہمیشہ آئے گا ہی آئے گا, اس کے اپنے مفادات ہوتے ہیں, وہ آئے گا. آپ کو تو اپنا گھر خود محفوظ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کا گھر آئین اور قانون کے مطابق چل رہا ہوتا تو آپ کو پھر یہ کسی کے نام دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, پھر کوئی کیوں مداخلت کرے گا ہمارے پاس. سر آپ متفق اس بات سے؟ میرے خیال میں تھوڑا سا زیادتی کر رہے ہیں نہیں سر. ایک تو یہ کہ ہر ماشاء اللہ کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہوتا ہے. کبھی افغان جنگ میں ان کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, ان کو بھٹو پسند نہیں آ رہے ہوتے, کیونکہ وہ ملک کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں, ایٹمی طاقت بنا رہے ہوتے ہیں. کبھی 9/11 ہونا ہوتا ہے تو اس کے بعد ان کو حملہ کرنا ہوتا ہے ادھر, اور افغانستان کی اینٹ سیٹ بجا کے اپنے مفادات کرنے ہوتے ہیں. تو ان کو پاکستان میں اس وقت پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں چاہیے ہوتی ہے, ایک کوئی انڈیویجول ہو جس سے وہ بات چیت کر سکے اور ان کا پپٹ ہو, تو ان کو سوٹ کرتا ہے. عمران خان صحیح کہہ رہا ہے, اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. نہیں, عمران خان صحیح کہہ رہا ہے کہ اس کی حکومت کو جو ہے وہ امریکہ کے کہنے پر ہٹایا, اور مہر آصف علی زرداری, نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان مانتے ہیں. کوئی معاشرہ لگا کیا؟ نہیں, امریکہ کی مداخلت کی بات کر رہے ہیں نا. امریکہ کی مداخلت کی بات کر رہے ہیں نا. ماشاء اللہ کے پیچھے دیکھ رہا ہوں, جب اگر ملک میں عدم اعتماد کے ذریعے کسی کو اٹھایا گیا تو جمہوریت کی فتح ہے. اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ ایک جمہوری آئینی عمل کے ذریعے کسی کو اٹھایا گیا. اور عدم اعتماد کامیاب کرانے میں یہ سیاستدانی خود ہی تھے, پیچھے کوئی قوت نہیں تھی. پولیٹیکل پارٹیاں تھیں ساری. انیس منصوری صاحب, ہاں کہ دنیا اتنی آسان ہوتی تو یہ اگر پولیٹیکل پارٹیز ہی ہوتی تو پھر جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کے پیچھے امریکہ نہیں ہے کم از کم, پھر وہ انٹرنل چیزیں ان کا بلیم ہے نا. آپ دیکھیں امریکہ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دیکھیں امریکہ ایم کیو ایم کیوں ہٹی اور کیوں ان کے پاس آ گئی, نون لیگ کے پاس کیوں پی ڈی ایم میں ایم کیو ایم شامل ہو گئی, حالانکہ اقتدار میں ان کے پاس وزیر تھے. کیوں باپ جو ہے بلوچستان کی اچانک ان کو خیال آیا کہ 4 سال میں کیونکہ کوئی مطالبات پورے نہیں ہوئے, تو یہ تو پھر انٹرنل چیزیں ہو گئی نا. انٹرنل چیزیں کہاں سے ہوئی؟ دیکھیں نا, آپ جہاں پر آپ کا مفاد ہوتا ہے وہاں آپ کہہ دیتے ہیں انٹرنل چیزیں, جہاں نہیں ہوتا وہاں کہتے ہیں امریکہ. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امریکہ بہت صاف ستھری کوئی مخلوق ہے اور کوئی وہ اس دنیا کے اندر امن اور جمہوریت کا علمبردار ہے. امریکن کرتے ہیں اپنے مفادات کے لیے, وہ نہ صرف ریاستوں کو تباہ کرتے ہیں بلکہ ریاستوں کے نظام کو درم برم کر دیتے ہیں.
امریکہ نے پاکستان کے اندر بے تحاشا مداخلت کی. امریکہ نے آج ہم جو کچھ بھی دہشت گردی کے نام پہ بھگت رہے ہیں وہ امریکہ کی وجہ سے بھگت رہے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے, میرا جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اور ہر ادارہ آئین اور قانون کے مطابق چلتے ہوئے اپنے حدوں کے اندر رہے تو پھر یہ مارشل لاس کی نوبت نہیں آتی ہے. نہیں آنی چاہیے. اچھا, کیا سویلین سپرمیسی سر ایک خیال ہے یا اس پہ عمل بھی ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے سیاسی جماعتوں کو پہلے اپنے اندر جمہوریت لانی پڑے گی, اداروں کو مضبوط کرنا پڑے گا آپ کو, تو ہی آ سکتی ہے. اگر سیاسی جماعتیں ایک خاندان تک محدود ہو جائیں اور ان کی ہائرنگ فائرنگ پاور ایک فیملی کے پاس ہو تو یہ سپرمیسی پھر نہیں آ سکتی. یعنی یہ ایک پولیٹیکل نون لیگ, پیپلز پارٹی, ANP, یہ فضل الرحمان صاحب کی پارٹی خاندانی وراثت چلی آ رہی ہے. بالکل چلی آ رہی ہے, اس میں کوئی مطلب وہ نہیں ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایسا ہے, لیکن اس میں بہتری کی گنجائش ہے. اور جس طرح یہ پارٹی اپنے اندر جمہوریت لائیں گی, جب پارٹی مضبوط ہوں گی, پولیٹیکل پارٹیز مضبوط ہوں گی تو پولیٹیکل اسٹرکچر بھی مضبوط ہوگا. سر, سویلین سپرمیسی محض خیال یا واقعی اس پہ عمل بھی ہو سکے گا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے, لیکن پہلے سیاسی جماعتوں کو اپنے اندر لانی پڑے گی جمہوریت, اس کے بعد ہی پھر کام چلے گا. دیکھیے, پاکستان کے اندر سیاسی جماعتیں ہمیشہ سے شخصیت کی گرد گھومتی رہی ہیں. ہم یہ تصور کریں کہ یہ سیاسی جماعتوں کو ہم ہٹا کر ایک نیا آپشن لائیں اور وہ لوگ اپنی خود جمہوریت کی طرف لے کر جائیں, ایسا ممکن نہیں ہے. تاحال ابھی ممکن نظر نہیں آ رہا ہے. ہم یہاں پر کچھ لوگوں نے تجربہ کرنے کی کوشش کی عمران خان کی صورت میں, نتیجہ آپ کے سامنے بھی ہے, ہمارے سامنے بھی ہے. تو تجربے نہیں ہو سکتے. ہاں البتہ وہ جہاں تجربہ تک کس نے ناکام کیا؟ دیکھیں سول سپریمیسی کی جگہ ہم بات کرتے ہیں نا, سول سپریمیسی صرف اس صورت میں آ سکتی ہے کہ جب آئین اور قانون پر عمل درآمد ہو. جب آئین اور قانون پر عمل درآمد ہوگا تو کسی کو بھی بعد میں مظلومیت کا کارڈ کھیلنے کا موقع نہیں ملے گا. کوئی بھی سیاسی شہید ہو کر اپنے آپ کو کارڈ نہیں کھیلے گا. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کی کوتاہیوں کو, جب عوام ان سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتی ہے تو ہم ان کو سیاسی شہید بنا دیتے ہیں, اور جب ہم سیاسی شہید بناتے ہیں تو پھر کہتے ہیں واہ 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 کیا بات ہے. عمران خان اپنی نااہلی کی وجہ سے بالکل نہج پر پہنچ چکے تھے, ہم نے اسے سیاسی شہید بنایا ہم نے. نواز شریف اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ختم ہو رہے تھے, ان کو دوبارہ سے سیاسی شہید ہم نے بنایا. سیم اسی طریقے سے سب کو جب ہم کسی کو سیاسی شہید بناتے ہیں, اور بھائی دیکھیں نا, عوام کو چننے دیجیے, آپ 5 سال اسے حکومت کر لینے دیجیے, عوام خود پھر انتخاب کرے گی کہ یہ وراثت کی وجہ سے ہی یہ نااہلی ہوئی ہے یا پھر کوئی اور معاملات ہیں. یہ سب ہو جائے گا, یہ فلٹر ہو جائیں گے. لیکن آپ موقع تو دینا. آپ کے پاس 75 سالہ تاریخ میں ایک وزیر اعظم ایسا نہیں ہے جس نے اپنی مدت پوری کی ہو. اب کون سی بات کر رہے ہیں کہ یار آئین نہیں ہے, جمہوریت نہیں ہے, یہ تمام لوگ, بھائی عوام کو خود موقع دیں, فلٹر کرنے دیں. عوام خود فلٹر کرے گی, عوام جاہل نہیں ہے, عوام سب سمجھتی ہے. جس دن اس ملک سے آپ نے طاقتور لوگوں کو ہٹا دیا کہ یہ طاقتور حلقے جو ہے وہ ہمارے وزیر اعظم کا تعین نہ کرے, آپ دیکھیے 10 سال کے اندر چیزیں فلٹر ہو جائیں گی. اچھا, یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ اور خبر پچھلے 5 دن سے وہ ہے اسرائیل فلسطین کی جنگ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے. لیکن میں اس پر ایک دوسرے پہلو سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ معیشت پر خاص طور پر جب اتنے زیادہ خطے میں اثرات ہوں گے اس کے, تو پاکستان پہ بھی لامحالہ اثر پڑے گا. تو معاشی حوالے سے اس کے پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ ایک سوال تو یہ ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جناب کچھ اس طرح کے بھی دنیا بھر میں جو لکھا جا رہا ہے, اس میں ایک خبر یہ بھی تھی کہ جی فلسطین اور حماس اور دیگر نے جو حملہ کیا اس میں ایران اور رشیا کے سپورٹ حاصل ہے, اور رشیا جو ہے یوکرین کا بدلہ لینا چاہتا تھا امریکہ سے. تو یہ سب کچھ ہوا ہے. سر, دونوں سوال آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. پہلے معاشی حوالے سے بتا دیجئے اس جنگ کا پاکستان پہ معاشی حوالے سے کیا اثر پڑے گا, اور پھر یہ بیک پر جو کہا جا رہا ہے ایران اور رشیا ہے ان کے کہنے پہ سب کچھ ہوا ہے, پھر اس کا جواب دیجیے گا. دیکھیں ابھی یہ جو دنیا نا بڑی ایک گلوبل ولیج ہے, ایک گاؤں کی حیثیت ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ گاؤں میں ایک گھر میں آگ لگی اور باقی گھروں میں سکون ہو. اور یہ اس جنگ سے سب متاثر ہوں گے, ہم بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے. گو کہ اب ہم تیزی سے بیک ٹریک آ رہے ہیں. اس وقت ہماری معیشت جس کی بری حالت میں تھی اب ہر ہفتے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. اب اس وقت تیل کی پرائس بڑھ رہی ہے. ہمارے یہاں پچھلے 15 دن پہلے تیل کی پرائس کم ہوئی تھی, اب پھر امید تھی کہ 20-22 روپے اور کم ہو جاتی ہے اور اس سے بڑا فرق پڑتا. لیکن کیونکہ اب تیل عالمی مارکیٹوں میں بڑھ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا اثر یہاں پڑے گا. ایک تو یہ ہوگی. پھر اس جنگ میں کیونکہ فلسطین کی جنگ میں پاکستان نے ہمیشہ اس میں ہراول دستے کا کردار ادا کیا ہے,
اور ہماری عوام کے دل وہاں لگے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. جو کچھ بھی ظلم وہاں ہو رہا ہے اس سے ہم الگ نہیں رہ سکتے، چاہ کے بھی نہیں الگ رہ سکتے. جذباتی لگاؤ ہے مسلمانوں کا. بالکل، کیونکہ عوام کا اتنا پریشر دن بدن بڑھتا رہے گا کہ یہ پھر جو بھی حکومت ہے اس کو کسی نہ کسی طور پہ جنگ میں شامل ہونا پڑے گا اگر یہ جنگ طوالت اختیار کرتی ہے تو. اچھا، دوسرا اب یہ جو کہا جا رہا ہے ایران اور رشیا بیک پر ہیں حماس اور دیگر لوگوں کی، یا فلسطین کی کہہ لیجئے، کہ اور خاص طور پر رشیا کیونکہ یوکرین میں امریکہ سے بدلہ لینا چاہتا تھا وہ، کہ جی یوکرین کے پیچھے امریکہ ہے تو لہٰذا ان کو سپورٹ کیا ہے رشیا نے اور ایران نے، تب جا کر یہ سارا معاملہ ہوا ہے. دیکھیں اس طرح کی باتیں تو ہوتی ہیں جب اتنا بڑا حملہ ایسے لوگ کر لیں جو بیزر اور بیچارے پٹتے ہی چلے آ رہے تھے، اور ان کو تو جو نو آبادی جو ابھی آباد ہوئے تھے انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے بہت برا سلوک سٹارٹ کر دیا تھا. جب چاہتے تھے عورتیں بچوں کو مارتے تھے، مسجد میں گھس جاتے تھے، وہاں ظلم تو بہت زیادہ تھا. اور ان کے پاس چاقو چھری کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، پتھروں سے بیچارے لڑ رہے ہوتے تھے. اچانک ان کے پاس ایسا زبردست پلاننگ کا انہوں نے اٹیک کیا، اور وہ جس طریقے سے انہوں نے نقصان پہنچایا ہے، ورلڈ وار 2 کے بعد ایسی مثال نہیں ملتی کہ کبھی بھی یہودیوں کو اتنا بڑا نقصان ہوا ہو. اب ان پہ یقین ہی نہیں ہے. حالانکہ یہ حزب اللہ والے، یہ مجاہدین، ان سے زیادہ کوئی بہتر لڑنا نہیں جانتا، کیونکہ یہ تو 50 سال سے لڑ ہی رہے ہیں. اور وہ جس حصے کی لڑائی ہے وہ بہت ہی ٹپیکل لڑائی ہے، وہ پہاڑوں میں بیٹھ کے والی لڑائی نہیں ہے، وہ ان سے زیادہ کوئی باہر نہیں ہے. لیکن کہیں نہ کہیں تو سپورٹ ہوئی ہوگی. یس، جب امریکہ کھل کے اسرائیل کی سپورٹ کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کسی مسلمان ملک نے سپورٹ کی ہو، یا رشیا جب یوکرین کو امریکہ کھل کے سپورٹ کر رہا ہو سکتا ہے رشیا نے میں وایا ایران کر دی ہو. اس میں ابھی کچھ کہنا ناممکن نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ بات ہو سکتا ہے، کہنا قبل از وقت ہے، یہ بعد میں کھل جائے گا. اور اگر کیا ہے تو صحیح کیا ہے، یہ تو ہوتا ہے. مطلب کہ صحیح کیا انہوں نے، ایوری تھنگ فیئر ان، آپ کو پتہ ہے محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. جی اگر انہوں نے کیا تو اپنا بدلہ نکالا ہے. کیا کہیں گے انیس منصوری صاحب؟ سپورٹ امریکہ یوکرین کی کرتا ہے تو پھر یہ جو حملہ ہوا ہے پیچھے رشیا اور ایران شامل ہیں. دیکھیے، اگر رشیا اور ایران اگر شامل ہوتے نا تو جنگ کی کیفیت یہ نہیں ہوتی. میں آپ کو پہلے بتا دوں. تو کھل کے سپورٹ تو نہیں کریں گے نا؟ دیکھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں اپنی وضاحت کر دوں کیوں اس کی نہیں ہے. کیونکہ اگر اینٹی کرافٹ گنز، میزائلز اگر دیے جاتے حماس کو تو بات اور ہوتی. ابھی تک حماس نے جتنے گولے فائر کیے ہیں یہ خاص قسم کا گولہ کہلاتا ہے، اسے القسام کہتے ہیں، جو القسام بریگیڈ نے خود بنایا ہے. اور یہ 50,000 گولے انہوں نے خود تیار کیے ہیں، جو یہ خود سے ہی تیار کرتے ہیں، ان کے پاس کہیں باہر سے نہیں آتا. ایک تو یہ خاص قسم کا گولہ ہے. اور اسے یہ جب گولے فائر ہوتے ہیں تو اس کی سپیڈ اتنی تیز نہیں ہے کہ وہ ان کے جو اینٹی میزائل ٹیکنالوجی ہے اسرائیل کی اس کو بیٹ کر سکیں. اور اسی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ وہ فائر ہوتے ہیں اور وہ اکثر جو ہے وہ ان کو وہیں ہوا میں ہی اسے توڑ دیا جاتا ہے، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو پہلی بات یہ کہ اگر جس طریقے سے صہیونی قوتوں کو امریکہ کھل کر سپورٹ کرتا ہے، جس طرح آج برطانیہ نے یہ کہہ دیا کہ فلسطین کا جھنڈا برطانیہ میں لگانا دہشت گردی کی علامت ہوگا، پابندی لگا دی گئی، کیا ایران یا روس نے یا کسی مسلم ملک نے اس طریقے سے حمایت کی؟ نہیں کی. اگر انہوں نے اس طریقے سے اسلحہ کیا فراہم کیا ہے؟ اگر کیا ہوتا تو یہ بھی اناؤنسمنٹ کر دیتے کہ دیکھیے آپ اتنی مشکلات میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا اس طرح کے ممالک موجود ہیں خاص طور پہ ایران یا مسلم کنٹریز میں جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکے کہ ہمیں ساتھ دیکھیں جب آپ یہ بات کہتے ہیں نا، جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ سپورٹ کی گئی ہے، آپ مجھے ایران کا ایک بیان بتائیے. انہوں نے کہا ہم حمایت کریں گے، ہم نے مدد کی ہے. خود حماس کا اس طرح کے بیان نہیں آیا. یہاں تک کہ حزب اللہ وغیرہ تو ہے نا. نہیں، حزب اللہ تو الگ فیکٹر ہے نا. حزب اللہ تو لبنان میں ہے نا، حزب اللہ فلسطین میں تو نہیں ہے نا. اگر حزب اللہ کا فیکٹر اگر فلسطین میں ہوتا تو پھر ایک الگ بات تھی. یہ تو حماس کا فیکٹر ہے. جتنے لوگ بھی شہید ہوئے تمام وہیں کے فلسطینی ہیں، جنہوں نے اس میں حصہ لیا وہ تمام کے تمام فلسطینی ہیں. جس طریقے سے شام میں حزب اللہ نے اور ایران نے سپورٹ کی تھی، کیا اس طریقے سے یہاں پر سپورٹ ہو رہی ہے؟ نہیں ہوئی ہے. اگر یہ سپورٹ ان کو مل جاتی تو یہ اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم، ان کو اینٹی میزائل سسٹم، ان سب کو توڑ کرنے کا علاج بھی ان کے پاس ہوتا. دوسری بڑی بات دیکھیے، اگر ان کے پاس اگر باہر سے سپورٹ ہوتی نا تو یہ جن علاقوں کے اندر گھسے جو ان کے اپنے علاقے تھے، جب یہ اندر گھسے تو انہیں واپس آنا پڑ گیا. کیوں آنا پڑ گیا؟ کیونکہ ان کے پاس وہ صلاحیتیں موجود نہیں ہیں کہ جو ان کو ادھر لڑ سکتے ہیں. تیسرا نقطہ یہ کہ جو ہم یہ بات ضرور کر دیتے ہیں، ہم اس طریقے کی سپورٹ سے ہم یہ باتیں کر جو اصل مجاہدین ہیں، جو حزب اللہ کے لوگ ہیں، جو حماس کے لوگ ہیں، ہم ان کے جذبوں کو شکوک میں نہ ڈالیں. یہ حماس نے خود لڑائی لڑی ہے.
حماس نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم اور بربریت کا خود بدلہ لیا ہے، وہ جانے دے رہے ہیں. نہیں، بغیر سپورٹ کے تو اتنا نقصان اسرائیل کو نہیں پہنچایا جا سکتا تھا. دیکھیں کیا نقصان کس طرح کیا انہوں نے کس طرح گئے، کس طریقے سے بالکل لوکل ٹیکنالوجیز سے گئے نا. وہ پیراگلائڈرز کے ذریعے گئے، انہوں نے لوکل، اگر آپ ان کی پوری مشین سسٹم دیکھیں، جدید ترین نظام کو آپ شکست دے دی، آپ کہہ رہے ہیں لوکل انداز سے دے دی. دیکھیں آپ، انہوں نے صرف اسٹریٹجی رکھی ہے، انہوں نے گولے فائر کر کے سائرن پھنسوایا، اسٹریٹجی رکھی ہے نا. ان کے پاس کوئی ایسی جدید چیزیں ہی نہیں ہے. نظام کو شکست دے دینا اتنا آسان ہے؟ آپ بتائیں ڈرونز استعمال کیے ہیں. میں حیران ہوں کہ وہ سائیکل پہ چلتے ہوئے آئے اور ایسا ہی ہوا ہے. ارے وہ پیراگلائڈر آپ چلا سکتے ہیں، سسٹم ہے ان کے پاس، وہ چلانا بھی سیکھنا پڑتا ہے. اتنے سارے پیراگلائڈر کہاں سے آ گئے، وہ پیراشوٹ سے بھی کودے ہیں، کہاں پریکٹس کی وہ ہوگی؟ بیلون بھی استعمال اگر ہوئے ایسی ہیں، سپورٹ ہوتی اور اندر جا کے 3 دن تک وہ لڑتے رہے ہیں. اور اسرائیل کی ایجنسیوں کو سب کو انہوں نے ان کی بہترین ٹیکنالوجی کو شکست دینا اتنا ہی آسان ہے. اور تو اس طرح تو پھر اسرائیل پہ کوئی بھی حملہ کر سکتا ہے. 600-700 سے زیادہ اسرائیلی انہوں نے مارے ہیں، 1300 سر، 1300، اور تقریباً 2000 سے زیادہ وہ اس میں زخمی ہیں. 300 کے قریب وہ لے کر آ گئے میجر جنرل سمیت. وہ کوئی مذاق ہے؟ کوئی آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حماس کے مجاہدین نے یہ کیا، حماس کے مجاہدین نے، حماس اس کے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں مجاہدین ہے. کو سپورٹ کی بھی بات کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رشیا والے لڑنے چلے گئے. اگر آپ کو ٹیکنالوجی دے دینا، دیکھیں نا، جو امریکہ دنیا بھر میں 4 ہیلی کاپٹر ٹھیک ہے، دنیا بھر کا میڈیا جو امریکہ نے یوکرین کو دی ہے وہ دے دیں، کچھ رشیا دے. دیکھیں نا ابھی تو وہ جس طریقے سے لڑ رہے ہیں، میں نے یہ کہا کہ جس طرح یہ لڑائی طوالت پکڑے گی تو سب شامل ہوں گے. اس طرح تو پھر ایک تو پھر لوگ جذباتی لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں پاکستان میں ایٹمی طاقت ہے، پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو آپ کریں نا مدد، ہم صرف باتوں کے ذریعے تو نہیں کر سکتے نا. سر اس پوزیشن میں ہیں ہم کھل کے مدد کر سکیں. اگر میں نے بولا نا، اگر یہ جنگ مزید طوالت اختیار کرے گی اور اس کا بہت زیادہ کوئی نقصان ہوگا تو یہ بہت بڑی جنگ ہو جائے گی، بہت بڑی جنگ ہو جائے گی. اس کو اگر یہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ مسلم امہ ایک طرف ہو جائے گی، پوری دنیا ڈیوائیڈ ہو جائے گی، خالی مسلم امہ نہیں ہوگی. اینٹی امریکن پوری الگ ہو جائیں گے، جس میں رشیا، چائنا کو بھی کودنا پڑے گا. وہ بھی اب یہ سپر پاور ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ بھی الگ نہیں رہ سکتا. OIC تو اب ہو ہی رہی ہے انوالو. عرب لیگ نے بیان دے دیا کھل کے، اور ایران پہلے دن سے حمایت کر رہا ہے اس کی. یہ بات نہیں ہے کہ ایران نے حمایت نہیں کی، ایران نے کھل کے حمایت کی اور بولا ہر طرح کی امداد کریں گے. اور ترکی بھی کہہ رہے ہیں اب ان کو راستہ بھی دیں گے یہ. اور اگر یہ جنگ آگے گئی تو بہت بہت زیادہ بھیانک ہوگی، بہت زیادہ بھیانک ہوگی. اور بہت اہم یہ چیزیں میں چاہتا ہوں مختصر 2 چیزیں بتا دیں. اس پہ میں بعد میں آتا ہوں کہ پرسوں یعنی سیٹرڈے کو بڑا اہم ورلڈ کپ چل رہا ہے ظاہر ہے کرکٹ کا، اور اس میں پاکستان بھارت کا مقابلہ ہے. اس حوالے سے بھی آپ کی میں رائے لے لوں گا. لیکن اس سے پہلے بیانیے کی اس وقت بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ جی الیکشن ہونے والے ہیں جنوری کے آخر میں. گو کہ آئین کی کوئی بات نہیں کر رہا کہ 90 دن میں ہونے تھے، پیپلز پارٹی نے کہا تھا، لیکن وہاں بھی خاموشی چھا گئی ہے. سر بیانیہ ان بڑی پارٹیز کے پاس کچھ ہے اس وقت جانے کا الیکشن میں کہ جی ہم نے یہ بیانیہ لے کر کے جائیں گے، لوگ ہم سے مطمئن ہو جائیں گے، لوگ اتنا بیانیہ اٹریکٹ کرے گا لوگوں کو کہ ہمیں ووٹ ڈال دیں گے؟ دیکھیں میں تو آپ کو میرا بیانیہ تو پتا ہے کہ پہلے پیپلز پارٹی کا کیا ہوگا، 16 ماہ کے لوگ تم سے ہی پوچھیں گے کیا کیا آپ نے. مجھے تو نہیں لگتا کہ الیکشن کا سیزن ہے یہ. ایسا 2024 میں بھی نہیں مان رہے آپ؟ مجھے تو نہیں لگ رہا کہ ابھی فی الحال 6-8 مہینے تک تو الیکشن مجھے نہیں لگ رہے. یہ تو کوئی ماحول ہی نہیں ہے، کسی کی پارٹی کے پاس بھیجنے کا کچھ ہے ہی نہیں. PDM کیا کہے گی؟ تو 8 مہینے بعد بھی کچھ نہیں ہوگا اپنی چیزیں گنائیں گی. سر 8 مہینے بعد 8 مہینے کے بعد تو ہو سکتا ہے ان کے پاس کچھ اور کچھ نہیں ہوگا تو پھر. اور دوسرا یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت PTI بہت پاپولر ہے، جیسے پنجاب میں نظر آ رہا ہے. کیونکہ نون لیگ پوری کوشش کرنے کے باوجود اب تک وہ ٹیمپو نہیں بنا پائی. کروڑوں روپے خرچ کر کے 50 ہزار آدمیوں کو دیگوں میں کھانا کھلا کے نواز شریف کی 1 to 5 دیے لوگ نہیں ٹیمپو کر پا رہے. تو اگر الیکشن ہوں گے تو وہ تو کہہ رہے ہیں 21 اکتوبر کو نواز شریف نہیں آ رہے. 21 اکتوبر کو نون لیگ نے کہا ہے نواز شریف نہیں آ رہے، خوشحالی آ رہی ہے. میرے خیال میں نا نواز شریف آ رہے ہیں. ہاں خوشحالی آئے گی تو اس کی ذمہ دار وہ نہیں ہوگی کہ وہ تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں بیانیہ کسی کے پاس نہیں ہے. ابھی میرے خیال میں الیکشن میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، MQM، فضل الرحمان اپنا وہ تو کریں گے. ہم نے یہ کام کیے، وہ کام کیے، جو کام کیے وہ گنا دیں گے. انہوں نے پنجاب میں جو پہلے کام کیے تھے، لیکن یہ 16 مہینے کا جواب نہیں ہے کوئی جواب نہیں. سر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں سنتے صاحب. اور نہ PTI کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ بیچ سکے. اور MQM کا تو حال آپ کو پتہ ہی ہے. دیکھیں تو اتنا بڑا جلسہ کیا انہوں نے، آپ نے نہیں دیکھا ملیر کا؟ میں نے بہت بڑا جلسہ دیکھا اور میں تو وہ ڈھونڈ رہا تھا کہ اس کی میں اس کو کس سے ملاؤں اس جلسے کو. ایک سڑک پہ 40,000 آدمی لے آئے. وہ میرے پروگرام میں یہاں انہوں نے کہا MQM کے ایک رہنما نے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ایک سڑک پہ ہم نے ضرور کیا، لیکن 40,000 افراد تھے کرسی. 40,000 آدمی وہ سوشل میڈیا میں لے کے نہیں آ سکتے، وہ سڑک پہ کیا لے کر آئیں گے بھائی؟ اچھا سڑک پہ 40,000 کرسی نہیں رکھ سکتے؟ دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ 4,000 بھی آدمی تھے. 4,000 بھی میں نے کہہ دیا کہ وہ ناراض نہ ہو.
ورنہ میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا. اور ایسا آپ بھی کہہ رہے ہیں 4,000 نہیں تو سوچ سمجھ کے آپ دیجیے گا, یہ بہت دور تک جاتا ہے. 40,000 تو نہیں تھے جو بھی 4,000 تھے یہ کہہ رہے ہیں آپ, یعنی اتنی تصدیق کر رہے ہیں, بہت غلط بات ہے. وہ تو ان کی اپنی بات ہے. آپ کو کیا لگتا تھا؟ دیکھیں میں تو ابھی جو بات کرنا چاہ رہا تھا ابھی تو اس ٹاپک پر ہم ذرا فوکس ہے نا, وہ ان پہ نہیں, میرے ذہن میں شاید یہ آیا کہ آپ 2,500 کہیں گے, ایسی بات تو نہیں ہے نا. نہیں گورنر صاحب نے کیا بولا کتنے آدمی, وہ تو بات نہیں کر رہے اس موضوع. وہ تو آج کل MQM پہ خاموش ہے نا, بالکل انہوں نے خاموشی اختیار کی. اچھا نہیں, کامیاب تو تھا, اس بات کو مانے آپ. اچھا ابھی انہوں نے جس طرح بات کی MQM کی بات ختم ہوئی نا, تو MQM کے ہی رہنما مصطفیٰ کمال صاحب کل فرما رہے تھے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اگلے وزیر اعظم ہوں گے. کیسے پتا چل کے پہلے ان کو؟ یہ ایک بڑا سوال ہے کہ یہ انہوں نے کل جنگ فورم میں یہ کہا ہے کہ بھائی نواز شریف. اچھا یہ بات جو آپ نے کی نا, کیمیا صاحب نے خود بھی یہ کہا ہے کہ لکھ کر دینے کو تیار ہوں. میں تو میرا سوال تو پوچھنے دینا, میرا سوال تو رہ گیا نا. اور پیپلز پارٹی نے بھی کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ نون لیگ کو مل رہی ہے. میں دو باتیں آپ نے مجھ سے پوچھی ہے, میں پہلے ان باتوں پہ گیا. تو پہلا جو آپ نے بات پوچھی ہے تو اس میں جو پہلا نقطہ ان کا سیاسی تجزیہ ہے یہ اب وہ سیاسی تجزیہ یا کچھ بھی ہو, وہ تو بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ جناب نواز شریف آ رہے ہیں. اچھا دوسرے اور وزیر اعظم وہ بن رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے سارے علاقوں میں نواز شریف آ جائیں گے. باخبر آدمی, یہ انہوں نے ان کا بیان ہے, صحیح نا. اچھا اب یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ جلسوں کی لوگوں کی تعداد کنفرم ہو یا نہ ہو, انہیں یہ ضرور پتا ہے کہ نواز شریف ضرور آ رہے ہیں, میاں صاحب آ رہے ہیں. صحیح ہے. ان سے ان کا گورنر نہیں سمجھ رہا کہ وہ جماعت اسلامی سے ملاقات کر رہا ہے یا مرزا وہاب سے ملاقات کر رہا ہے. ان کو اپنے گورنر کی خبر نہیں ہے, وہ وزیر اعظم کی خبر کر رہے ہیں. بھائی اپنے حلقے کی خبر کرو جہاں سے انہوں نے الیکشن لڑنا ہے. وہ ابھی ان کے لیے مطلب ایسی باتوں کا کیا ہم ڈسکس. پیپلز پارٹی کو تو ٹف ٹائم دیں گے نا یہاں پر. وہ کس کو, کون پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دے گا؟ مصطفیٰ کمال. مصطفیٰ کمال انہوں نے کہا ہے کل اسی بیان میں, یار کوشش انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ ہمارا ہوگا, پیپلز پارٹی کا نہیں ہوگا اس بار. وہ یہ بات تو ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں, وزیر اعلیٰ ہمارا ہوگا اور ہم ٹف ٹائم دیں گے. لیکن اصل بات یہ کہ 2 سیٹیں بھی نہیں جیت پاتے ہیں. چلو اب تو سارے مل گئے ہیں, جو اس وقت تو بیچارے اکیلے تھے تو ان کو جاتا تھا, لیکن اب دیکھ لیتے کتنی سیٹیں لے لیتے ہیں. اچھا دوسری بات آپ نے سوال یہ پوچھا تھا کہ بیانیہ کسی کے پاس نہیں ہے. دیکھیے اصل میں ان لوگوں کو عوام کو بیانیہ نہیں دینا ہوتا. کہاں دینا ہوتا پھر انہوں نے؟ جہاں وہ حاضری دیتے ہیں, کسی مزار پہ جاتے ہیں, جس کے بعد بیانیہ بنتا ہے کسی ٹی وی کے ٹاک شو میں آ کے. اچھا صحیح نا, جہاں پہ آ کر پھر لوگ آ کر ٹاک شوز میں آج کل حاضر ہوتے ہیں نا, تو جہاں سے وہ عوام کو بیانیہ دینا ہوتا ہے, ووٹ انہوں نے دینا ہوتا ہے, ان کے ووٹ سے وہ جیتتے ہیں, تب جا کے وزیر مشیر اور وزیر اعظم بنتے ہیں. بالکل صحیح. ایسا نہیں سر؟ بالکل ایسا ہی ہے بھائی, یہ پتہ نہیں کہاں بناتے ہیں. کاش ایسا ہوتا. کہاں فیصلے ہوتے ہیں؟ کاش ایسا ہوتا, ووٹوں کے ذریعے فیصلے ایسا نہیں ہوتا. چلیں جاتے جاتے سر, پاک بھارت میچ بہت بڑا میچ ورلڈ کپ میں. اب تک ہندوستان اس بات پر جناب بڑا اطراع پھرتا ہے کہ پاکستان نے ویسے تو بہت بار ہندوستان کو دھول چٹائی ہے, اور لیکن ورلڈ کپ میں پاکستان جو ہے ہندوستان کو بیٹ نہیں کر سکا. کیا لگتا ہے اس بار آپ کو بیٹنگ جس طرح سری لنکا کے خلاف چلی گئی پاکستان کی, اس امید ہے آپ کو کہ بآسانی نہیں تو کم از کم مقابلہ کر کے صحیح, انڈیا والے بھی ظاہر ہے تھوڑے بہت تو کھیلے لیتے ہیں ہمارے سامنے, لیکن مقابلہ ہوگا؟ مجھے تو لگ رہا ہے, میری فیلنگز بھی ہیں, اور اگر کرکٹ کو میں دیکھوں غور سے تو اس وقت پاکستان کو اپر ہینڈ ہے. ایک تو انڈیا ہوم گراؤنڈ پہ کھیل رہا ہے, اپنے ہوم کراؤڈ کے سامنے کھیل رہا ہے, دباؤ میں ہوگا, وہ دباؤ میں ہوگا کیونکہ پاکستان نے لاسٹ میچ میں ICC ورلڈ کپ کا ریکارڈ چیز کیا, 345 رنز بنائے. دوسرا ان کو T20 ورلڈ کپ بھولا نہیں ہے کہ 10 وکٹوں سے ہرایا تھا اسی ٹیم نے. وہی شاہین شاہ آفریدی موجود ہے, وہی بابر موجود ہے, وہی رضوان موجود ہے. ابھی رضوان نے بھی سینچری ماری. فخر کو اگر اور چانس مل گیا تو وہ تو بہت دباؤ میں ہوں گے کہ ہم ٹاس جیت کے پریشان ہوں گے, ہم فیلڈنگ کریں گے بیٹنگ. اگر ہم بیٹنگ کرتے ہیں اور یہ ہم کو آؤٹ کر دیتے ہیں 200 میں تو پھر کیا ہوگا. اور اگر ہم 350 رن بھی بنا لیتے ہیں تو یہ تو بنانے لگ گئے. تو میرے خیال میں انڈیا دباؤ میں, پریشر اس پہ ہوگا. پاکستان کو 60-40 کی سبقت حاصل ہے. سبقت حاصل ہے جی, 60-40. سناب آپ کیا کہیں گے؟ اچھی بات ہے میچ ہو. نہیں میچ تو ہو رہا ہے پاکستان کے, دونوں ٹیمیں کھیلیں گی, کسی ایک نے تو ہارنا ہے کسی ایک نے جیتنا ہے, لیکن پاکستانی ٹیم کا مورال بہت بلند ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس فارم میں ہمارے ماشاءاللہ بلے باز کہ بہتر کارکردگی دکھائیں گے اور بھارت کو بھارت میں ہرا کر آئیں گے؟ دیکھیے میری دلی خواہش تو یہ ہے کہ پاکستان یہ میچ جیت جائے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دونوں ٹیمیں اتنی غیر متوقع ہے کہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. دونوں ٹیمیں بذا اوقات ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ زبردست کھیل رہی ہیں, اور دونوں ٹیموں کا حال یہ ہے کہ ایک وقت میں ایسا آئے گا کہ سب سے کم اسکور پر آؤٹ ہو جائیں گی. تو میں ان دونوں ٹیموں ہمیں نہیں لگتا بیک اپ کرنا چاہیے, جس طرح انڈیا میں ان کے سارے اداکارائیں
مسلسل بیان دے رہی ہیں کہ جی دیکھیے گا ہمارے شیر کیا وہ کریں گے, جیت تو ہم جائیں گے, لیکن گھر کے شیر ہو سکتا ہے گھر میں دیکھیں- ڈھیر ہو جائیں, لیکن اب سب جتنی اداکار ہیں ہم تعریفیں کر رہی ہیں. لیکن ہم تو اس یہ جیت کہیں کی گے نا, پاکستان کی قوم کو بھی بہت ضرورت دیکھیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مراد جیت بلند جائیں ہوگا ہے. سے بہت مراد ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جیت جائیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں ٹیمیں ایسی ہیں کہ دونوں کا کوئی بھروسہ پتہ نہیں چلتا. کوئی کچھ کہا نہیں جا سکتا. جی یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. ناظرین گفتگو آپ نے سنی میرے معزز مہمانوں کی, ان کی باتوں سے کس حد تک آپ متفق ہیں, آپ کیا رہے گا ہم انتظار. اگر پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا کی بات.